أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم اما بعد. آج کے درس میں سمجھو کہ عقائد کا جو سب سے بڑا نقطہ ہے وہ آج ہی ہے. سب سے بڑا نقطہ تو اتنا حاصل کر لیجیے. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک. حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. صحیح ہے نا جہانگیر؟ تو سب سے بڑا گناہ شرک. تو شرک سمجھتے ہیں؟ شرک کیا ہے؟ شرک سمجھے تو شرک کی معنی شرکت کرنا ملائن کے ساتھ. ہاں شرک معنی شرکت کیم کم میں شرکت کرن انہیں کی چبا شرک. اور اللہ جل جلالہ جیکے بھی کم ہیں، جو بھی کام اللہ جل جلالہ کے ہے، اس کام میں اگر ہم کسی کو بھی شامل کر دیں، چاہے وہ ملائک ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو اللہ جل جلالہ کے جو بھی کام ہیں اس میں کسی کو بھی شریک کرنا کہ یہ کام یہ بھی کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک. تو اس کے لیے قرآن شریف میں اللہ جل جلالہ نے ایک آیت بھیجی ہے. وہ آیت ہے سورہ لقمان کی 13 نمبر آیت. اس میں کیا کہتا ہے اللہ جل جلالہ؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ قرآن شریف کی ایک صورت ہے، سورہ لقمان 31 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت ہے 13 نمبر. کہہ تو لقمان رہا ہے کیونکہ اس صورت کا نام ہی لقمان ہے. آپ نے سب نے سنا ہے کہ لقمان تو اس کے بیٹے کو وہ لقمان کہہ رہا ہے، لیکن اصل میں قرآن شریف آیت ہے اللہ کی طرف سے کہ لقمان نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو ویسے اور حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ جل جلالہ باقی گناہوں کو جو حقوق اللہ، جو اللہ کی حقوق ہے، جیسے نماز پڑھنا ماٹ کرے بھی یا تو وہیں کے مغل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اللہ کی عبادت ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے معاف کر دے اگر کوئی نہیں کرتا. لیکن دوسرے ہیں حقوق العباد، جو بندے کے حقوق ہیں، جیسے کسی کی زمین کوئی اپنے قبضے میں لے لے بغیر کسی حساب کتاب کے، یا قرض کسی نے لیا ہے وہ قرض واپس نہیں کیا، یا آپس میں لڑ پڑے ہیں، زیادتی کر دی، اور پڑوسیوں کے جتنے بھی بندوں کے حقوق ہیں نا، وہ حقوق العباد جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. جیسے کسی نے کسی کو خواہ سے تھپڑ مار دی بغیر کسی وجہ سے، تو جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا نہیں تو اس کا حساب قیامت کے دن ہوگا. لیکن جو اللہ کے حق ہے نا، جیسے نماز ہے، روزہ، وہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے معاف کر دے چاہے معاف نہیں کرے. لیکن شرک ایسا ہے کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی، مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی، جو بھی اس نے شرک کیے تھے وہ ابھی ڈیٹیل میں آتے ہیں، تو اللہ پھر معاف کر سکتا ہے. لیکن بغیر توبہ کے اور شرک پہ اگر مر گیا، بغیر توبہ کے شرک کرتے ہوئے اگر مر گیا ہے، تو کہتا تو ہے مسلمان، کلمہ بھی اس نے پڑھا، نماز بھی پڑھ رہا ہے مسلمان، لیکن اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے. وہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ شرک کی ڈیٹیل کیا ہے. تو اگر شرک کرتے ہوئے بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا جنت میں داخلہ ایسے مشکل ہے جیسے اونٹ جو ہے اس کا سوئی کے سوراخ سے جا سکتا ہے. سوئی کا جو سوراخ ہے نا جس میں دھاگا جاتا ہے، اس میں سے اونٹ جا سکے گا؟ نہیں جا سکا. تو اس بندے کا جنت میں داخلہ ایسے مشکل ہے جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا جانا مشکل ہے جو شرک کرتا ہے.
اب یہ تو ہو گئی آیت. اس کے ساتھ پھر ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے 4477، کہ تو اللہ کا کوئی شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے. کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اب اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنانا، کسی بھی، جیسے اللہ کے جتنے بھی کام ہیں اس میں ان کو شریک بنانا، تو اس میں شرک کی پھر قسمیں ہیں. شرک کی پھر قسمیں ہیں، وہ قسمیں ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے. لیکن یہ شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ اکبر کی معنی جیسے اذان دیتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من اللہ سب سے بڑا ہے. تو ایسے شرک میں بھی قسمیں ہیں، چھوٹا شرک، بڑا شرک. تو شرک اکبر، بڑا شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرنا. عبادت جو ہم کرتے ہیں نا، وہ کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب دعا جو ہم مانگتے ہیں نا، وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. تو یہ اللہ کی عبادت ہو گئی. نماز ہم کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی، یہ اللہ کی عبادت ہو گئی. ٹھیک ہے. ایسے روزہ، نماز، جتنے بھی کام ہیں یہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں عبادت کر رہے ہیں. تو کسی غیر کی عبادت کرنا شرک اکبر کہلاتا ہے. من اللہ کا سوا، یعنی پکارنا. پہلے بھی ہم اس درس میں شروع والوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ دعا مانگنا، پکارنا صرف اور صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. تو اللہ کے علاوہ اگر کسی کو پکارنا، سب سے بڑا اس وقت جو چل رہا ہے نا مسئلہ، وہ یہی چل رہا ہے. یہ بات پہلے بھی میں نے بتائی، لیکن آج اس کی اس جو ہم کر رہے ہیں بک، اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرنا وہ شرک اکبر ہے. تو اللہ کے علاوہ جو عبادت ہے، تو عبادت میں سب سے پہلے جو آتی ہے وہ دعا. دعا بھی ایک عبادت ہے. جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، آپ مسجد میں نماز پڑھ کے جو دعا مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، جو بھی اللہم، سب اللہ کو ہم پکار رہے ہیں. تو اللہ کے علاوہ ہم اگر کسی کو پکاریں تو وہی شرک ہے. اس کی مثال ایک بتا دے، کوئی بھی ایک مثال بتاؤ اللہ کے علاوہ پکارنے کی، ایک مثال بتاؤ. ہاں بتاؤ، آپ بتاؤ. بھئی دیکھو نا، ابھی ہمیں یہ پتا ہے کہ بھئی بچہ یا شادی کسی کی ہو رہی ہے، نہیں ہوتی تو شادی کون کرواتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہی شادی کا سسٹم سارا بنا ہوا ہے نا. تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بچی ہو یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو پیٹ کے اندر، یہ بھی کس کا کمال ہے؟ یہ بھی اللہ کا کمال ہے. اس کے بعد زندہ پیدا کرے یا مردہ پیدا کرے، یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے. کسی ڈاکٹر کا کوئی کمال نہیں. بھلے کچھ بھی کر لو، لیکن خود ڈاکٹر اگر ہے، اس کی بیوی کی ڈلیوری ہو رہی ہے، ڈلیوری میں بیوی بھی مر گئی اور بچہ بھی مر گیا، تو ڈاکٹر تو کس چیز کا؟ ٹھیک ہے. ایسے ہزاروں مثال پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بھلے کتنا بھی نام ہے، لیکن اس کو بیٹا اولادی نہیں ہوئی. اس کو اولادی نہیں ہوئی. تو یہ اللہ نے دکھانا تھا کہ بھئی یہ میرے ہاتھ میں ہے نا. اگر کسی بزرگ یا کسی ولی کے ہاتھ میں اگر ہوتا تو بات ہی ختم. تو اللہ نے دکھا، سمجھانے کے لیے بھی ایک مثالیں رکھی. لیکن سب سے بڑی مثال، باقی سب کو آپ ایک طرف رکھ دو، یہ تو میں ایک میرے ذہن سے نکل گئی بات، لیکن آپ سب کو ایک طرف رکھو. سب سے افضل اللہ کے بعد کون ہے؟ سب سے افضل اللہ کے بعد اگر ہے تو ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ان کی جو بیویاں تھیں، امہات المومنین، ہماری مائیں ہوئی، ان سب میں صرف ایک بھی اس کی بیوی جو تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کنواری شادی کی تھی. باقی جتنی بھی ہیں نا وہ بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی، اور ان کی عمر بھی چھوٹی تھی، ینگ تھی، تو کنواری تھی. اس کو بیٹا نہیں، اولادی نہیں ہوئی. بیٹا تو دور کی بات،
بیٹا تو دور کی بات، لیکن اس کو بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیوی جو کنواری شادی کی ان سے، اور اس کی بھی خواہش ہوگی نا کہ بھئی بچہ ہو، جیسے آج کل ہر کسی کو بھی شادی کے بعد ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں بچہ ہونا چاہیے، وہ بھلے بیٹی ہو یا بیٹا، لیکن کم از کم ہو تو صحیح۔ نہیں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کتنی وہ پریشانی ہوتی ہے ہر کسی کو، 10 سال 15 سال بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ کو مطلب اولاد ہی نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ کا کمال ہے سب سے، اور جس کے اوپر وہی ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ ان کا لنک لگا پڑا ہے، پھر بھی اس کو اولاد نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے کہ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اگر کوئی بھی بندہ، میں ہوں کوئی بھی ہو، وہ صرف یہ سوچے اور کہے کہ یار اللہ تو میری سنتا ہے تو صحیح، پتہ نہیں کیسے کیا ہے، میں تھوڑا سا بیچ کا بنا لنک لیتا ہوں، تو یہ لنک دنیا کے کسی بھی باقی سے آپ لنک لے سکتے ہیں۔ یعنی وزیر اعظم سے ملنا ہے تو آپ وزیر اعظم سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، پہلے ان کے لیے لنک پیدا کریں، آپ پی اے سے بات کریں، یا جو بھی اس کا طریقہ ہے، یا کسی ادھر ہی آپ وزیر اعلیٰ سے نہیں مل سکتے، وزیر اعلیٰ تو دور کی بات ہے، آپ کوٹڑی کے اگر کسی بھی بڑے بندے سے ملنا چاہیں، کسی بڑے سردار سے، تو سردار بھی ڈائریکٹ آپ سے نہیں ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ کسی کی توسط سے، یا کوئی بھی بیچ میں بندہ ملے گا، وہ پھر جا کے کہے گا کہ صحیح وہ بندہ ایک آیا ہوا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے، پھر اس کی مرضی، چاہے ملنے دے چاہے نہ ملنے دے۔ تو یہ ہے دنیا کے ساروں کے ساتھ یہ حال۔ لیکن اللہ جل جلالہ کی صفت یہ کہ یہ اس کے لیے کوئی لنک کی ضرورت نہیں ہے یہ ضرورت، کوئی لنک کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دن میں ہو، رات میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، بس وہاں سے آپ کو پکارنا ہے۔ اللہ عرش عظیم پہ جو بیٹھا ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پہ، وہیں پہ آپ کی سن کے، ہاں باقی اب اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کو کیوں نہیں دے رہا، وہ مسئلہ تو وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ بھئی آپ کو بیماری کسی کو دی ہے تو بیماری کیوں نہیں ختم ہو رہی، ٹھیک ہے، یا بیماری آئی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور بیماری جائے گی بھی وہ بھی اللہ کی طرف سے جائے گی، لیکن اس کے لیے اللہ نے جو طریقہ بتایا اس طریقوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے آپ بیماری کا علاج کراؤ۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہ بھئی تم جا کے فلاں پیر پہ، بھلے وہ مردہ پڑا ہے، اور اس کی درگاہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں کہو کہ یا جو بھی ہے مجھے میری بیوی کو یا مجھے یہ تکلیف ہے میری دور کرو۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ کو ہی ہم کو پکارنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہماری لنک ڈائریکٹ ہے، کوئی بیچ میں واسطہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ جتنے بھی فوت ہو گئے ہیں، جتنے بھی فوت ہو گئے ہیں، وہ فوت جتنے بھی ہیں وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو سمجھو کہ یہ گڑبڑ ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ بھئی جو بھی فوت ہو گئے وہ نہیں سنتے۔ اب آتے ہیں زندہ والوں کی بات پہ، تو زندہ جتنے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو ان سے آپ بات کر سکتے ہو، ان سے آپ دعا کے لیے کر سکتے ہو، یار آپ دعا کرو اللہ سے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن وہی زندہ، ہم اگر کوٹری میں بیٹھے ہیں، وہ اگر زندہ بندہ حسین آباد میں یا حیدرآباد بیٹھا ہے، تو بغیر موبائل کے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ آپ تھوڑا دماغ ڈالیں کہ بھلے کتنا بھی پہنچا ہوا بزرگ ہے، کراچی بیٹھا ہے یا کہیں پہ بھی بیٹھا ہے، آپ بغیر کسی سہارے کے، موبائل کے یا لنک کے، کیونکہ تم بتاؤ بات کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے تو پھر بات ہی ختم، یہی تو مسئلہ ہے۔ تو جب وہ ہماری بات ادھر سے 1 میل تک نہیں سن سکتا، ہماری بات صحیح ہے نا، 1 میل تک نہیں سن رہا، تو ہمارا کام کیسے کرائے گا؟ لیکن وہ ذات جو 7 آسمانوں سے اوپر عرش عظیم پہ بیٹھی ہے، اور کوئی ہمارا لنک نہیں ہے، پھر بھی ہماری بات سن رہا ہے، تو اسی کو پورا اختیار ہے ہر چیز کا۔ تو باقی زندہ سے آپ مدد مانگ سکتے ہو تب جب آپ کے پہنچ میں ہو۔ جیسے ابھی شوکت میرے پہنچ میں ہے، میں ابھی شوکت کو کہوں شوکت تم جا کے یہ پانی کا گلاس گھر سے لے آؤ، تو یہ جا سکتا ہے۔ لیکن شوکت اگر گھر بھی اس کا ادھر ہی ہے، میں ادھر سے چلاؤں گا، بلاؤں گا نا شوکت پانی، شوکت کو تو پتہ ہی نہیں ہے،
شوکت کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ عقیدہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا شرک، کہ اللہ کے کاموں میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ اللہ کے کام جتنے بھی ہیں، اولاد دینا، شادی کرانا، بیماری دینا، بیماری سے شفا کرنا، جتنے بھی یہ نوکریاں وغیرہ سارے سسٹم جو چل رہے ہیں، موت بھی جو آتی ہے نا وہ کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے. اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر جتنے بھی ولی ہیں نبی ہیں وہ سب فوت ہی نہیں ہوتے. اس کے بعد سب سے بڑی ڈاکٹر اتنے بڑے فل اسپیشلسٹ ہیں، ہارٹ کے ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ آج تک اتنی دنیا ترقی کر گئی، لیکن اس کے اوپر کوئی ترقی ہے؟ جس کا ٹائم بھر کے آ گیا، چاہے بادشاہ ہو، چاہے سعودی عرب کا بادشاہ ہو، چاہے امریکہ کا صدر ہو، چاہے امریکہ کی سپر ترین سب سے زیادہ ٹیکنالوجی والی ہاسپٹل ہو، لیکن موت کو کوئی روک نہیں سکتا. آ گئی موت کا ٹائم، مقرر ہو گیا، بھلے کچھ بھی کر لو. آپ ہزاروں ڈاکٹر بٹھا دو، ہزاروں انجیکشن لے آؤ، پتہ نہیں آئی سی یو لے آؤ، انٹیوبیشن لے آؤ، سب کچھ لے آؤ. یہ بھی کام کر رہا ہے ہاسپٹل میں، ہم نے بھی کیا ہے. کوئی طاقت نہیں ہے کسی میں کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے اور موت کا ٹائم مقرر ہو آپ نہیں بچا سکتے. یہ چیلنج ہے پوری دنیا کو. تو یہی تو ہے بات ساری. جب سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہم کیوں جو ہے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں؟ بس پورا یقین ہمارا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ کہ بھئی جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق یا اللہ کی جتنی بھی یہ غیر ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی صرف ہم زندہ سے مدد تب مانگ سکتے ہیں جو ہماری سن رہا ہے، نزدیک ہے. بھئی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کو دھکا لگانا ہے یا اس کو کچھ بھی کرنا ہے، تو اگر کوئی بھی کھڑا ہے تو اس کو ہم کر سکتے ہیں. لیکن ایک بندہ ادھر کھڑا ہی نہیں ہے، گاڑی خراب ہوئی ہے حسین آباد گدو میں، اور ساحل ادھر سے پکارے گے بکا آجا جلدی آ جا یار، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے، میں تو پھنس گئے ہوں، رات کے 12 بج رہے، اکیلا ہوں، مجھے بتاؤ یہ ہوگا کچھ؟ بکا تو دور کی بات ہے، لیکن کسی کو بھی پکار لے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس ٹائم میں بھی اللہ کو پکارنا ہے. پھر مدد جو بھی آتی ہے، یا کوئی آ گئی پولیس کی گاڑی یا کوئی بھی بندہ آ گیا، لیکن اصل مدد کس سے لینی ہے؟ اللہ کی. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کا نمک جو ہے نا، لون، نمک بھی اگر گھر میں ختم ہو گیا ہے، نمک، وہ بھی پہلے اللہ کو کہو یا اللہ میرا نمک ختم ہو گیا، میرے لیے بندوبست کر، مجھے ضرورت ہے. پھر جا کے آپ دکان سے یا کسی سے لو. ایک وہ آتی ہے حدیث میں. دوسرا یہ جو ہم بوٹ پاتے ہیں نا، شوز، اس کا جو تسمہ ہے، یہ جو کچھ نہ مچھی میں جو کشا جو ہے نا، تسمہ، یہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو یہ بھی پہلے اللہ سے مانگو کہ بھئی بوٹ کا تسمہ. لیکن ہماری باتیں ہی سمجھ نہیں رہی، واویلا کر دیتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ شرک اکبر جو ہے نا، اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک کرنا یا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا. تو یہ ہو گیا. جیسے ابھی ہم نے سارا بات کلیئر کر دی. غیر اللہ کو پکارنا. غیر اللہ کی معنی کیا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا، اس کی معنی کیا ہے؟ ہاں نا، غیر اللہ کے معنی اللہ کے سوا. غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، اسی کو شرک کرتے ہیں. اب یہ اس میں سب آ گئے. جو بھی فوت ہو گئے ہیں، بھلے ولی ہو، نبی ہو، اس کو ہم پکار نہیں سکتے. اگر پکار لیا تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، یہ شرک اکبر ہو گیا. یا کسی سے بھی مدد مانگنا، جو فوت ہو گیا ہے یا بندہ زندہ بھی ہے لیکن ہماری پہنچ میں نہیں ہے، بیٹھا کراچی، ہم ادھر بیٹھے، اس سے مدد مانگنا بغیر کسی سہارے کے تو نہیں. ہاں ٹیلی فون پہ کہہ سکتا ہے، بھلے سعودی عرب میں بیٹھا ہو کوئی بندہ، اس کو فون کرے کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ بھیج دے، تو وہ ہو جائے گا. لیکن ایسے بھلے ساری زندگی چلاتا رہے. راشد ابھی سعودی عرب بیٹھا ہے، ساحل یا بکا ادھر سے بھلے چلاتے رہے، چلا کے ان کا گلا پھٹ جائے گا لیکن وہ نہیں سن سکے گا. ہاں موبائل کے ذریعے بات کرے گا تو بات بھی ہو جائے گی. پھر وہ مدد جو بھی ہے کر سکتا ہے. وہ بھی یہ کہ بھئی زیادہ سے زیادہ پیسوں کی، یا کوئی کسی کو کہے گا بھئی یہ اس کا مسئلہ حل کرو، وہی کر سکتا ہے. باقی ایسے ادھر بکا کو کہے کہ تم حیدرآباد بیٹھا ہے، بھی تمہیں کوٹڑی میں ادھر تمہیں اڑا کے پہنچاتا ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے. کسی کو یہ طاقت نہیں ہے. یہ طاقت اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ جل جلالہ ہے. اس کے لیے اللہ جل جلالہ کی ایک اور آیت ہے. پہلی آیت ہم نے پڑھی سورہ لقمان کی، ایک اور ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. یہ سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 36. اور تم سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو
वअबुदुल्लाह, क्या करो तुम सब, अल्लाह की बंदगी करो, मैं अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी शरीक न बनाओ। बस बात असल में सारा जो हमारा बिगाड़ जो इस वक्त हो गया है ना, वो यही हो गया है कि अल्लाह जल्ल जलालू के साथ किसी को शरीक नहीं करना, और अगर जो भी इबादत हमें करनी है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालू की करनी है। ये सूरत निसा की आयत नंबर 36, व अब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया। इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वही है ना कि कुरान और हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी की हदीस है 6871, अल्लाह ताला के साथ शिरक करना कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह है। जितने भी गुनाह है ना, ये पहले हम कर चुके हैं लगा, जितने भी गुनाह सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, यही है शिरक। क्या इस उम्मत में भी शिरक पाया जाता है? सवाल है कि क्या इस उम्मत में भी शिरक पाया जाता है? सारी उम्मत शिरक से भरी पड़ी है, छोटा मोटा भी किस में आएंगे, इसी शिरक अकबर, शिरक खफी, शिरक असगर, तो हर कोई कहीं ना कहीं जो है ना वो शिरक में मुब्तला है। इसका जवाब है कि हाँ, इस उम्मत में भी शिरक मौजूद है। इसके लिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान में एक आयत उतारी है। क्या ये आयत है सूरह यूसुफ की 106 नंबर आयत, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, उनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर इस हाल में कि वो मुशरिक हैं। माना अल्लाह ते जॾहिं ईमान आणींदो था पर वरी बि जेकॾहिं शिरक कनि था त पोइ ॻाल्हि छाजो ईमान, ईमान इहो ई त अल्लाह ते पको ऐं पुख़्तो ईमान हुजे, अल्लाह साईं जो को बि जेको बि थिए पियो सॼो कमु सभु अल्लाह साईं पाण करे पियो, इहो अची वञे यकीन त पोइ माना उहो पको आहे। बाक़ी जॾहिं थोरो बि अची वञे न हीउ मूं वारो जेको छोकिरो आहे न, इन खे छोकिरे खे ठीकु जेको त फलाणे बुज़ुर्ग वटि आउं वियोसि, उते वञी मूं दुआ घुरी, उतां ठीकु थी वियो, बसि इहो एतिरो चवणु या एतिरो सोचणु या एतिरो सम्झणु, इहो ई आहे शिरक अकबर। ईअं न असाबी हिकिड़ो सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिरमिजी हदीस नंबर 2219, छा उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मेरी उम्मत के चंद कबीले मुशरिकीन के साथ मिल जाएं और यहाँ तक कि वो बुतों की पुरसुतिश कर शुरू कर दे। वालेकुम सलाम। हाँ, ये तो क्लियर कट बात है, आपके सबके पास आपके पास मोबाइल और इंटरनेट है। मेरे ख्याल में रिंद साहब ने तो देखी होगी, मैंने तो खुद देखी है, लेकिन हो सकता है आपने भी देखी हो। आज से 1 साल पहले दुबई में एक बुत खाना की इफ्तिताह हुई थी और उसमें सारे अरब जो है ना उनके वो थे, पूरा वीडियो वायरल हुआ था। अभी तो वो नहीं चल रहा, लेकिन 1 साल पहले की बात है। ये दुबई में यही अरब जो है ना वहाँ पे बुत खाने का इफ्तिताह किया और वहाँ पे बुतों की पुस्तकी, ये हदीस बिल्कुल साबित कर रही है जामे तिरमिज़ी की 2219 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब मेरी उम्मत में से कुछ कबाइल या कुछ लोग वो जाके मतलब बुतों की पुरसतिश करेंगे या उनके साथ मिल गए, वो बात एक ही हो गई ना। जैसे आजकल भाई क्रिसमस डे है 25 दिसंबर, हम मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी है, बिल्कुल, लेकिन आप उस क्रिसमस डे वाले दिन उसी ईसाई को उसकी मुबारकबाद दें तो मीन्स कि आप उसमें शारिक हो गए ना। उनका अकीदा क्या है, क्या अकीदा है ईसाइयों का, पिछले दर्स में बताया था मैंने, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं कि ये अल्लाह का बेटा है, अल्लाह से पैदा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा शिरक, तो शिरकों में भी सबसे बड़ा शिरक ये है भी अल्लाह का तो कोई औलाद हो ही नहीं है, ना अल्लाह को किसी ने जना है ना अल्लाह ने किसी को जना। तो इनका अकीदा ये है कि भाई अल्लाह का बेटा है ईसा अलैहिस्सलाम और उस बंदे को हम मुबारकबाद दे रहे हैं क्रिसमस डे की, हैप्पी क्रिसमस डे है जो भी है, तो उसमें तो आप भी शरीक हो गए ना। ठीक है, आप पूजा तो नहीं कर रहे, जैसे दिवाली है या जितने भी त्यौहार हैं हम इंसानियत के नाते भी उनसे लेन देन कर सकते हैं, ये कोई मना नहीं है, चाहे कोई भी हो, इंसानियत के नाते से उसकी मदद भी कर सकते हैं, लेन देन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर, लेकिन न शादी कर सकते हैं, कोई शादी नहीं कर जब तक वो मुसलमान नहीं होता, जब तक वो मुसलमान नहीं था ना हम उनसे शादी कर सकते हैं। बाकी रस्मी तौर पे कभी कभार
ایسے میل ملاپ ہو گیا یا کچھ اور منا جو شریعت اجازت دیتی ہے وہ تو ہم ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے تہواروں میں ان کے ساتھ شامل ہونا، ان کے تہواروں میں اور ان کو مبارکباد دینا یا ان کو ساتھ شامل ہونا کہ می سے آپ نے ان کو صحیح سمجھا تبھی تو آپ ان کو مبارک دے رہے ہو نا. تو اس لیے ان سے یہ اس معاملے میں، کیونکہ شریعت تو شریعت ہے نا، جب ہم شادی نہیں کر سکتے، شادی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن آج کل ہم کو یہ یار دوست ہے میرا پکا گھاٹا، ساری زندگی ساتھ گزاری ہے، اس کو میں نے اگر دے دی تو مبارکباد. بھائی یہی تو پھر مسئلہ ہے نا. انسانیت کے ناطے آپ ان سے مل سکتے ہیں، ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کی جو باتیں آتی ہیں، جو تہوار ہیں، یہ ان کی خاص تہوار ہیں، مینس کہ ان کی تو اپنی ایک عقیدہ ہے نا، اس عقیدے میں ہم اگر شامل ہو گئے تو بات ختم. مبارکباد دی تو منا آپ اس میں شامل ہو گئے نا، کہ راضی ہیں بھائی تمہارا جو بھی عقیدہ ہے دیوی کی جو بھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تو تبھی آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں نا. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن ہم آج کل احتیاط بالکل نہیں کہ اس کے لیے ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو یہودی اور نصارہ ہیں نا، وہ اگر کسی سوراخ میں جائیں گے تو میرے امتی بھی اس کے ساتھ سوراخ میں چلے جائیں. تو ہم آج کل وہی ہے، جو بھی وہ کر رہے ہیں ہم بھی اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کوئی ہمیں وہ نہیں ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا آپ نے سب نے حال دیکھا ہے، کوئی اس میں وہ پرستش کچھ بھی نہیں کر رہے. تو فوت شدہ یا غائب لوگوں کو پکارنے اور ان سے حاجات طلب کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ابھی ہم تقریباً کر چکے ہیں. میں نے یہی کہا نا کہ فوت شدہ یا غائب، یہ جتنی باتیں کی بھی کراچی سے یا سعودی عرب سے، تو فوت شدہ یا غائب لوگوں کو پکارنے اور ان سے حاجات طلب کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان سے مانگنا یا انہیں پکارنا یہی شرک اکبر ہے. ان سے مانگنا اور ان کو پکارنا. جو غائب بیٹھا ہے، حالے ہے بھی زندہ ہے لیکن غائب بیٹھا ہے، اس کو ہم نہیں پکار سکتے. فوت شدہ تو بات ہی ختم. لیکن کوئی زندہ ہے، جیسے ابھی رن صاحب آیا 40 قدم دور گھر ہے، لیکن ہم اس کو بغیر موبائل کے نہیں پکار سکتے. اگر پکار میں کہوں کہ بھائی نہیں میں اتنا پہنچا ہوں، میری پکار پہنچ جائے گی، آپ کہیں گے ہاں پہنچ جائے گی، یہی تو شرک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 106، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ بات سمجھ لیں، قرآن شریف کی آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 106. ٹھیک ہے. مانا چاہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسے مت پکار. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسے مت پکار جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے. مالا ینفعوکا کی معنی یہ ہے جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، ولا یضرک، اور نہ نقصان. بات دیکھو، یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ قرآن شریف سورہ یونس کی آیت نمبر 106. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اسے مت پکار جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان. بس اگر تو نے ایسا کیا تو اس وقت یقیناً تم مشرکوں میں سے یا ظالموں میں سے ہوں گے. اب آپ خود بتاؤ مجھے، جتنی ہم نے ابھی آدھا گھنٹہ جو بات کی وہ اس کا سارا نچوڑ یہی تھا، اور قرآن شریف کی آیت بھی یہی بتا رہی ہے کہ بھی اللہ کو چھوڑ پکارنا کس کو ہے؟ اصل میں تو اللہ کو ہے. ٹھیک ہے. جو ابھی ہم ساری بات کر چکے اس کا یہی نچوڑ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پکار رہے ہو، اللہ خود کہتا ہے کہ وہ نہ تمہیں کوئی نقصان فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر تم نے ایسا کیا تو تم مشرک اور ظالم ہو. تو ہم اب سب بیٹھے ہیں، آپ اندازہ سوچو کہ ہم جتنے بھی ہمارے دوست یار یہ جو بھی معاشرہ ماحول جو دیکھ رہے ہیں، تو ہیں تو نام کے مسلمان، کلمہ تو پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاید تو خود بتا کہ یہ کتنا پھیلا ہوا ہے مسئلہ، ہر کسی کے ساتھ ہے. یہی قرآن کی آیت کو رٹ لو، 106 نمبر یونس کی. اللہ جل جلالہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جس کو بھی تم پکار رہے ہو نا، خود کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے.
قرآن کی آیت ہے، جا کے آج دیکھ لینا گھروں میں، قرآن سب کے پڑھے ہوں گے، سورہ یونس آیت نمبر 106۔ تم جس کو مجھے چھوڑ کے جس کو پکارے وہ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے کہ اگر ساری دنیا، ایک حدیث کی ہے، اگر ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے پہ آ جائے، اگر ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے پہ آ جائے مگر اللہ تجھے نقصان نہیں پہنچانے پہ آئے تو وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر پوری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانے پہ آ جائے اور اللہ کہے کہ نہیں میں اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، فائدہ نہیں دینا چاہتا، تو یہ بھی کوئی بھی فائدہ آپ کو نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مرضی شامل۔ اس کی 2 مثالیں میں اسی دنیا کی ابھی بتاتا ہوں جو میری ذہن میں ابھی آ گئی ہے، آپ خود سوچ لیں گے کہ واقعی ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ میں۔ تو جو بے نظیر کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، ایک ہوا تھا اکتوبر میں، میرے خیال میں 18 اکتوبر تھی شاید، 18 اکتوبر میں بے نظیر بھٹو کے اوپر جو حملہ ہوا وہی بلٹ پروف گاڑی تھی، وہی ان کی سیکیورٹی، جو کچھ بھی ہے، بم بھی بلاسٹ ہوا لیکن بے نظیر کو کچھ نہیں ہوا۔ تو مینس کہ پوری دنیا اس کو نقصان پہنچانے پہ آ رہی تھی لیکن اللہ نے اس کو بچانا تھا تو اس حملے میں تو بچ گئی۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ بھی میں ہر چیز پہ قادر میں ہوں، تم یہ سارے بھلے تمہاری سیکیورٹی ویکورٹی کچھ بھی ہو لیکن جب میرا حکم آ جائے گا اس ٹائم پہ سب فیل۔ اور وہی بے نظیر اکتوبر چھوڑ کے نومبر اور 27 دسمبر کو جب راولپنڈی میں جلسہ کر کے واپس آئی، وہی بلٹ پروف گاڑی جس کو بم بھی لگے تو وہ کچھ بھی اندر والوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے کہا بھائی بم پروف ہو یا کچھ بھی ہو، میرا جب آرڈر آ جائے گا پوری دنیا اس کو اس ٹائم پہ فائدہ پہنچانے پہ تو تلی ہوئی تھی کہ بھائی کچھ بھی نہ ہو، ساری سیکیورٹی پولیس آگے گارڈ یہ وہ جتنا بھی ہے، لیکن اللہ کا حکم جب آ گیا تو آپ ساری بچے کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ کیسے وہ جو ہے نا وہ گولی لگی اوپر گئی اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہی ہے اللہ کو سمجھا رہا ہے۔ ایسے باقی تو ہزاریں مثالیں پڑی ہوئی ہیں لیکن یہ تازہ مثال اور سب نے دیکھی ہے اس لیے میں نے یہ ابھی پیش کر دی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4497، 4497۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں اسی ہی درس میں کہ جو بھی شرک کرے گا وہ آگ میں جائے گا، لیکن یہ حدیث ابھی آ گئی، اسی پہ ہم ابھی ختم کریں گے۔ تو یہ حدیث ہے بخاری کی، عبداللہ بن مسعود بہت زبردست اصحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ خود بیان کر رہے ہیں کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہوگا، بات ختم۔ جسے اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا۔ بتوں کی بات نہیں ہو رہی کہ بتوں کو پوجا رہا ہے، وہ تو کافر اور مشرک کا کام ہے کہ وہ مورتیاں بنا کے جو نان مسلم ہے وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں پوجا کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آگ میں داخل ہوگا۔ آگ بھی کون سی آگ؟ دوزخ والی آگ۔ دوزخ والی آگ اور دنیا والی آگ میں کتنا فرق ہے؟ 70 مرتبہ دنیا کی آگ سے 70 مرتبہ زیادہ وہ آگ گرم ہے دوزخ کی، اس میں جلے گا وہ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے۔ یہی تو ہمارا مقصد تھا کہ بچوں کو بھی بڑوں کو بھی کم از کم یہ عقیدے کے لیے ہم نے کیا کہ نہیں، ہمارا عقیدہ جب تک درست نہیں ہوا نا، اب آپ یقین سے میں کہتا ہوں کہ یہ 4-5 درس جو ساحل نے اٹینڈ کیے ہیں اور اس سے پہلے جو دماغ تھا اب جو تمہارا دماغ ہے تم خود بتا سکتے ہو کہ کتنا فرق ہوا ہے۔ آ رہا ہے نا فرق؟ اگر نہیں بتاتے تو یہ تو چلا جاتا نا، دل میں پھنستا جاتا۔ اب اس کو کم از کم میرا یقین ہے کہ کوئی بھی اس کو آ کے کچھ بھی کہے، اگر اس نے دل سے سنا ہے نا تو یہ باقاعدہ کہ خود ٹھیک ہے آیت نمبر اور یہ نہیں یاد ہوگا لیکن یہ تو بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ باتیں ہیں، یہ میرا پورا یقین ہے۔ شوکت بھی بتا سکتا ہے اگر کسی نے مسلسل یہ اٹینڈ کیے ہیں کہ بھائی اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے، یہ خود آپ نے بار یہی باتیں آ رہی ہیں۔ تو بہرحال اللہ جل جلالہ ہمیں معاف فرمائے
اور ہمیں صحیح ایمان اور صحیح عقیدے پہ چلائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم سے اللہ جل جلالہ مکمل راضی ہو اور ہمارے گناہ سارے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم آمین۔